السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا الی آخر الآیہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 10 شعبان 1441 ہجری، 4 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اور قرآن مجید کا 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی 74ویں آیت مبارکہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ آیت مبارکہ چونکہ منافقین کے بارے میں بہت سارے معاملات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں چوتھا اور آخری دن ہے۔ ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آج اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہم مکمل کر لیں۔ آپ نے اس سے قبل یہ پڑھا کہ جب منافقین کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، دل میں ایمان تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی، تو کہنے لگے کہ آقا آپ حکم دیں تو ہم ان ظالموں کی گردنیں اڑا دیں۔ تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ غیر مسلموں کی نظر میں یہ بظاہر میرے ساتھی ہیں، اور یہ بھی بات درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات صحیح ہے کہ کافروں کو تو اس بات کا علم نہیں کہ ان بدبختوں کی فطرت کیا ہے، یہ ظالم کیا کرتے پھرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی زمین کو ان بدبختوں کے وجود سے پاک کر دو، تو کافر یہی سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مارتے ہیں، اسلام کا راستہ رک جاتا، مزید لوگ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نقموا، یہاں ناقاموا کا معنی ہے وما انکر ہؤلاء المنافقون، کہ یہ ظالم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ رب کائنات نے اسلام کی شکل میں ایک عظیم احسان فرما دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ایک عظیم احسان فرما دیا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان ظالموں کے لیے دنیا کا مال سب کچھ ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ مال غنیمت میں باقاعدہ طور پر حصے دار ہیں، ان کی سازشوں کے باوجود ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی، معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے قبل چونکہ یہ اپنی سازشوں کے زور پر مدینہ کی سرداری حاصل کرنے والے تھے، تو وہ ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ تو جب اس قسم کی صورتحال بنی، اور پھر دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے ساتھ ہی ایک اور سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہ مدینہ میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ چیز ان کے لیے باری تھی کہ ہم تو مدینہ کے سردار بننے والے تھے، تو ایک تو ہماری سرداری گئی، اور دوسرا ہمیں شرعی احکامات کے مطابق عمل کرنا پڑا، اور تیسرا یہ کہ جو کچھ انہیں مل رہا تھا وہ تو حصے کی بات تھی نا۔ اگر مال غنیمت کسی مارکے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم تھی اس کے مطابق ہی ان کو کچھ نہ کچھ ملتا۔ تو اس وجہ سے ان کا منافقت کی طرف مائل ہو جانا دراصل دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے تھا، اور اس وقت بھی یہ صورتحال موجود ہے۔ بہت سارے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، کس لیے؟ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا تو وہ نام کی حد تک تو مسلمان رہتے ہیں لیکن دراصل اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں، اور اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ جس طرح کہ فی زمانہ اجتہاد کے نام پر کئی لوگوں نے دین سازی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ کئی لوگ بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن کسی جگہ پر کافروں کو ہلکا سا کانٹا چبھے تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں پر جتنا مرضی ظلم و ستم ہو، وہ کافروں کے وکیل بنیں گے مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کے حق میں ان کی زبان یا ان کے قلم سے ایک لفظ نہیں نکلے گا، اور پھر اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر یہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بظاہر ان کے ناموں کے پیچھے اسکالر اور دانشور کے دم چھلے بھی لگے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو کافروں کی کاسہ لیسی کرتے ہوئے زبردستی سود کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو پردہ جو ہے وہ بہت برا لگتا ہے۔ کئیوں کو داڑھی بڑی چبھتی ہے، وہ اس کو عربوں کا کلچر قرار دیتے ہیں۔ کئیوں کو قربانی بہت بری لگتی ہے، اور پھر کئی ایسے ہیں جو خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ہم ٹھونک کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ وہی ہے۔ یہ منافقت جو ہے وہ صرف اپنے روپ بدلتی ہے، بنیادی طور پر تو ایک ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اپنی منافقت سے باز آ جائیں نا تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی قضا پر یہ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آزمائشوں پر صبر کریں، تو اس میں ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہے۔ تو فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، رب کائنات ان کو شدید قسم کی سزا دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں ان کی سزا کیا ہوگی؟ ظاہر بات ہے جلد یا بدیر ان کی سازشیں جب کھل کے سامنے آ جائیں گے یہ قتل ہوں گے، اور جب یہ قتل ہوں گے تو یہ ان کی بہت بڑی سزا ہے، اور پھر آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب ان کو توبہ کی دعوت دی جائے تو یہ منہ پھیر لیں اور منافقت پر اصرار کریں،
تو رب کائنات پھر ان کو دنیا اور آخرت میں سزا دیں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یجدون ملجأ ومغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ دوسرے مقام پر فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ سمجھا کر دراصل تربیت کرنا چاہتے ہیں میری اور آپ کی۔ تو فرمایا وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ زمین اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، کوئی دوست اور کوئی مددگار ان کے کام نہیں آ سکتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اصل میں اللہ تعالیٰ جو بات یہاں سمجھانا چاہتے ہیں، منافق کے دل پر تو خیر مور لگی ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ منافق اپنی منافقت کو چھوڑ کر توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ دراصل اس ذریعے سے میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں خبردار رہنا، دیکھ لو ان بدبختوں کا حشر کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک۔ بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ کریں کیا۔ اے مسلمانوں، تم نے ان کے راستے پر نہیں چلنا، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے رہو، تو رب کائنات دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے لیے فرش راہ کر دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ 4 دن لگے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔